اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کے معاملات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین۔ الحمدللہ سورۃ لقمان ہم نے شروع کی تھی اور اس کی آیت نمبر 11 تک ہم نے تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے۔ اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا۔ البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔ پھر تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پیارے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے۔ پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں، اور از راہ تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھنا اور اپنی آواز پست کرو۔ بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 12 سے سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شکر کی تلقین کی ہے اس واقعے میں، اور اللہ کی بے نیازی ہمیں نظر آتی ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کون تھے؟ آپ علیہ السلام حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے۔ بعد میں شام میں سکونت آپ نے اختیار کر لی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ آپ نے پایا، اور آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، اور زیادہ تر راجح قول یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، البتہ حکیم اور دانا ضرور تھے۔ عرب بھر میں وہ اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی تھیں، ان میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اگر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اس کا فائدہ شکر ادا کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے۔ شکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ مزید توجہ اور مہربانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ کا اس لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید انعامات فرمائے، اور بندوں کا بھی ضرور احسان مند ہونا چاہیے۔ جو کوئی احسان کرے، یہ ایسی باتیں ہیں جو تقریباً ہر انسان کے تجربہ میں آتی رہتی ہیں۔ ناشکری اور نمک حرامی یا احسان فراموشی کے نتائج اس کے بالکل برعکس نکلتے ہیں۔
احسان فراموش سے پہلی نعمتیں بھی چھین لی جاتی ہیں، اور بہرحال شکر کرنے کا فائدہ بھی شکر کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے، اور ناشکری کا نقصان بھی ناشکری کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے۔ رہا اللہ تعالیٰ کا معاملہ، تو اللہ لوگوں کے شکر یا ناشکری سے بے نیاز ہے، کیونکہ اس کے سب کارنامے ہی ایسے ہیں جو قابل ستائش ہیں، اور وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہ تھی وہ پہلی دانائی کی بات جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ اس کے بعد سیدنا لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ ایک دفعہ سیدنا لقمان نے چند نصیحتیں اپنے بیٹے کو فرمائیں، وہ اتنی اہم تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ دنیا میں اولاد ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس کے متعلق انسان انتہائی خلوص برتتا ہے اور نفاق نہیں کر سکتا، اور اولاد ہی کے متعلق اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہر بھلائی کی بات میں اس سے آگے نکل جائے، حتیٰ کہ ایسی آرزو انسان اپنے حقیقی بہن بھائیوں اور دوستوں تک سے بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پہلی نصیحت جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی ناانصافی اور اندھیر کی بات یہی شرک ہی ہے۔ شرک مجسم ظلم اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ انعام کی یہ آخری آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما پر بہت شاک گزری۔ وہ کہنے لگے، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے ہر گناہ مراد نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم؟ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک تاکیدی حکم یہاں پر آیا ہے کہ اے انسان اپنے والدین سے نیک سلوک کر۔ والدین سے حسن سلوک کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں بھی بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ یہاں پر والدین کی عظمت کے متعلق صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر اولاد نفلی نماز میں مشغول ہو اور والدین میں سے کوئی اسے پکارے تو اسے نماز توڑ کر بھی اس آواز پر لبیک کہنا چاہیے اور اس کا حکم بجا لانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا کوئی ایسا حکم ماننے سے منع فرمایا ہے جو دین میں یا دین کی شریعت کے خلاف ہو یا پھر شرک پر مبنی ہو۔ یعنی والدین بھی اگر شرک یا دین کے خلاف کسی بات کے لیے مجبور کریں تو ان کی بات اللہ کے حکم کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ دنیاوی تمام معاملات میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے، خواہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ مثلاً محتاج ہوں تو ان کی مالی اعانت کی جائے اور دین کے علاوہ دوسری باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، ان سے محبت اور شفقت سے سلوک کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالآخر تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، یعنی والدین کو بھی اور اولاد کو بھی، سب کو آخر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ زیادتی اور تقصیر کس کی طرف سے ہوئی تھی۔ آیت 16 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو مزید نصیحت بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، اگر کوئی تمہارا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے اور وہ زمین کی تہوں میں بھی اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سب کچھ ہے۔ اس آیت میں سیدنا لقمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی وسعت بھی بیان فرمائی اور اس کی قدرت بھی۔ علم غیب کی اس طرح کہ تم کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرو، اعلانیہ کرو یا کئی پردوں میں چھپ کر کرو، وہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ تمہارے دلوں کے خیالات تک وہ جانتا ہے، اس کے پاس تمہارا پورا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو کام بھی کرو سوچ سمجھ کر اور اللہ سے ڈر کر کرو۔ اور اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اپنے پاس حاضر کرنا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو رائی کے ایک دانے تک کو جو کسی کھو کی تاریکیوں میں پڑا ہو اپنے پاس لا حاضر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سیدنا لقمان یہ بات اپنے بیٹے کو سمجھا کر اس کے اخلاق کو درست کرنا اور اس میں تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتے تھے۔
اس کے بعد سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحتیں کی کہ مصائب کو برداشت کرو، اور کیونکہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے، اور نماز کو ہمیشگی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے رہنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، بلکہ یہ کام بہت باہمت لوگوں کا کام ہے۔ اسی طرح اچھے کاموں کا حکم دینا اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتے رہنا بھی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ بھی صاحب عزم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی از خود ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیں، انہیں لا محالہ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اور ایذائیں پہنچیں گی، کیونکہ یہ پیغمبروں کا اسوہ ہے۔ اسی لیے پیغمبروں کو لوگ ستاتے اور دکھ پہنچاتے رہے تھے۔ اسی لیے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس راہ میں اگر تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرو، اور یہ کہ مصائب پر صبر کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں، یہ صاحب عزم و ہمت ہی یہ تینوں کام بجا لا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ گال پھلا پھلا کر باتیں کرنا اور اکڑ اکڑ کر چلنا یہ سب خود پسندوں اور متکبروں کی ادائیں ہیں۔ متکبر لوگوں کی گفتگو سے، وضاقتہ سے، چال ڈھال سے، غرض ہے کہ ان کی ایک ایک ادا سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہت کچھ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ایک ایک حرکت سخت ناگوار ہے۔ آیت 19 میں کہا گیا کہ ضرورت کے لیے بلند آواز نکالنا برا نہیں، لیکن دھونس جمانے کے لیے ایسا کرنا بری بات ہے۔ بعض دفعہ ضرورت کی وجہ سے انسان کو بلند آواز سے پکارنا پڑتا ہے، مثلا 2-4 آدمی اگر آس پاس بیٹھے ہوں تو پست آواز سے بھی کام چل جاتا ہے، مگر زیادہ آدمیوں کو بات سنانا مقصود ہو یا کوئی شخص خطاب کر رہا ہو، اذان دیتے وقت انسان کو بلند آواز نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پست آواز سے کام نہیں چلتا۔ ایسے مواقع پر بلند آواز سے بات کرنا یا خطاب کرنا ہرگز مذموم یعنی برا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ استاد کو اپنے شاگرد کو سرزنش کرنے یا ڈانٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی اگر وہ آواز پست اور نرم لہجہ رکھے گا تو شاگرد پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ مذموم چیز یعنی بری بات یہ ہے کہ کوئی شخص عذرائے تکبر دوسروں پر دھونس جمانے اور انہیں ذلیل یا مرعوب کرنے کے لیے بتکلف گلا پھاڑے یا چلا کر بات کرے۔ اس غرض سے جب کوئی چلا چلا کر بولتا ہے تو بسا اوقات آواز بہت بے ڈھنگی اور بے سری بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی کوئی خوبی کی بات ہوتی تو یہ کام تو گدھے تم سے اچھا کر سکتے تھے، حالانکہ ان کی آواز سے سب نفرت کرتے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست کرو، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آیت 20 أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری و باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اپنی اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو۔ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کر دے، انہیں ہماری طرف ہی لوٹ آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑی مدت مزے کا لینے کا موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں، پھر اس کے بعد 7 مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کریں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔
تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا۔ اللہ بلا شبہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہے، اور اللہ عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جب ان پر سائبانوں جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ حد اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو غدار اور ناشکرے ہوں۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے۔ نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سمیع علیم ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ لقمان کا اختتام ہوتا ہے، اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کائنات کو تسخیر کر دیا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم و فراست عطا فرمائی ہے کہ اس نے زمین، سمندر، پانی، ہوائیں، پہاڑ، چاند، سورج، ان سب کے متعلق معلومات اکٹھی کر لی ہیں، اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان نے مسخر کر لی ہیں اللہ تعالیٰ کے علم اور اذن کے ساتھ، اور نت نئی ایجاداتیں بھی انسان اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہی دنیا میں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا بتایا جو تقلید آبا میں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی اپنے آباء و اجداد کے ہی راستے پر چلتے جا رہے ہیں، اور ایسے نمک حرامی کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود بھی ہے یا نہیں، یا اس کی صفات اور قدرتوں میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا وہ شخص بتائے گئے، وہ انسانوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے آگے ہمیشہ جھک کر رہتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک مضبوط کلے میں تھام لیتا ہے، اور سب کاموں کا انجام تو بالآخر پھر اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور بہت ہی پیاری آیت ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اگر وہ روشنائی یعنی سیاہی بن جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد اس کے تخلیقی کارنامے، اس کے عجائبات، اس کے کرشمے اور اس کی خوبیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ خوبیاں اور یہ تخلیقی کارنامے کوئی ختم نہیں ہو گئے، بلکہ ہر آن جاری ہیں اور تا قیامت جاری رہیں گے۔ اس کی مخلوق میں ہر آن ترقی اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ لہٰذا آیت میں جو کہا گیا کہ اس دنیا کے سارے قلم ختم ہو سکتے ہیں، ساری روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وہ لامحدود ہیں، جن کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ یہ کچھ مبالغہ کی بات نہیں ہے، اور یہ تو مسلمہ امر ہے کہ محدود چیز لامحدود کا کبھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے تخلیقی کارنامے، اللہ تعالیٰ کے عجائبات، کرشمے، یہ سب لامحدود ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ اور سورہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مزید دلائل پیش کیے ہیں، اور سورج، چاند، ستاروں، زمین اور آسمان اور پانی اور کشتی اور سمندر، ان سب کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں دھوکے کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے نام پر دھوکہ دینے والے شیطان ہیں، یعنی بڑے دھوکے باز ہیں جو ہر وقت اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ اگرچہ اکثر لوگ اس سے مراد
شیطان ہی لیتے ہیں، تاہم اس سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں، افراد بھی اور ادارے بھی اور حکومتیں بھی۔ جو شخص بھی یا ادارہ بھی کسی انسان کو فریب میں مبتلا کر کے اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے، وہ سب شیطان کے آلۂ کار ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے امور بتائے جن کا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہیں۔ اور بھی بہت سے ایسے امور ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، لیکن یہاں پہ بالخصوص 5 ایسے کام بتائے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد نمبر 2 یہ کہ نفع رساں یعنی فائدہ مند بارش کب ہوگی۔ پھر یہ کہا گیا کہ رحم مادر میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ کوئی انسان نہیں جانتا، اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب جنین میں روح ڈالی جاتی ہے تو ساتھ ہی فرشتہ اس کی عمر، اس کی روزی یعنی اسے کتنا رزق ملے گا، خوشحال ہوگا یا تنگ دست، نیز یہ کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، یہ باتیں بھی رحم مادر کے مراحل میں شامل ہیں اور ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تیسری یہ بات کہ وہ کل کیا کرے گا، یعنی اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی یا نہیں، بلکہ اسے کل تک جینا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اور چوتھی بات یہ بتائے گی کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جن سے ہر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسی لیے ان کو بالخصوص یہاں پہ ان باتوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے امور ہیں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے سارے مضامین کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالغیب آخری سانس تک نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان کے بعد سورۃ السجدہ آتی ہے، اور یہ سورہ قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبوی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مفترا ہونے کا الزام تھا۔ ابھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے تمام نام نہاد فاسقین اور مشرکین کو ان کے رویے پر غور کرنے اور مومنین کے کردار پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور مسلمان مومنین کو کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرو تو غلبہ حاصل کر لو گے۔ قرآن کے دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور مومن اور فاسق کا انجام اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب قرآن پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے؟ بات یوں نہیں، بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی۔ کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا۔ یہ ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل کی حقیر پانی نطفہ کے سطح سے چلایا، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر کے لے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے پروردگار کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم اچھے عمل کریں۔
اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب اس بات کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہاں پر اس سورہ کی پہلی 6 آیات میں 1 سے لے کر 6 تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اسی نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتراء نہیں ہے، یعنی انہوں نے خود نہیں گھڑ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، ولی ہے، شفیع ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ولی اور شفیع نہیں، وہی مدبر ہے اور عالم غیب و شہادت ہے اور عزیز الرحیم ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں، اور دراصل مشرکین مکہ کے کئی اعتراضات کا جواب بھی ان آیات میں آ گیا ہے۔ مشرکین مکہ کبھی کہتے تھے کہ اسے کوئی اجمی سکھا جاتا ہے، کبھی کہتے تھے کہ اس نے یعنی رسول اللہ نے خود ہی تصنیف کر ڈالی ہے۔ اس اعتراض کے پہلو بے شمار تھے، مگر سب کا محصل یہی تھا کہ یہ کتاب نہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، نہ ہی یہ اللہ کا رسول ہے، بلکہ اس نے خود بعض دوسرے لوگوں کی مدد سے اسے گھڑ کر یہ بات اللہ کے ذمے لگا دی ہے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صاف طور پر واضح فرما دیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف ہے، اللہ کی نازل شدہ ہے، اور اس کو تصنیف بھی اللہ ہی نے کیا ہے۔ آیت 3 میں کہا گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس پہلے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ دراصل عرب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مدتوں پہلے سیدنا ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف۔ ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مبعوث ہوئے، پھر اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ باقی زیادہ تر انبیاء شام اور فلسطین کے علاقے میں بھی مبعوث ہوتے رہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی وقفہ 2000 سال کے لگ بھگ ہے، اور چونکہ یہ 2000 سال کی مدت بھی ایک طویل مدت ہے جس میں بہت سے انبیاء عرب کی حدود سے باہر مبعوث ہوتے رہے، اسی لیے فرمایا کہ اہل عرب کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت پر دلائل دیتے ہوئے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے سطح سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے، اس میں اپنی روح پھونکی، اور قوت سماعت اور قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک عطا فرمایا۔ لیکن انسانوں میں بہت کم لوگ ہی شکر گزار ہوتے ہیں اور منکر آخرت بن جاتے ہیں۔ لیکن روز قیامت یہ بد کردار مجرم پچھتائیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ دنیا میں انہیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ اچھے عمل کر سکیں، لیکن پھر اس وقت یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت کامل انصاف کرے گا اور دوزخ کو انسانوں اور جنات سے بھر دے گا۔ روز قیامت کو فراموش کر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی فراموش کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت 15 انما یؤمن بآیاتنا الذین، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیام گاہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے پروردگار کی آیات سے نصیحت کی جائے، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔
ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آیت نمبر 15 سے 22 تک قرآن پر ایمان لانے والوں یعنی مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 15 آیت سجدہ بھی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اللہ کی آیات سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر مزید ان کی یہ صفات بتائی گئیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، انفاق کرتے رہتے ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیران کن قسم کے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ آیت سجدہ پر پڑھنے اور سننے والوں کو سجدہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ان صفات میں شامل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایمانداروں کی بیان فرمائی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال تک آیا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پر سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ۔ مزید ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فاسق کو مومن کی عین ضد کے طور پر بیان فرمایا ہے، یعنی مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جیسے دن کے مقابلہ میں رات ہوتی ہے، یعنی مومن اگر ایماندار ہے تو فاسق بے ایمان ہوگا، مومن اگر اللہ کا مطیع فرما بردار ہے تو فاسق اللہ کا باغی ہوگا۔ تو جس طرح یہ اپنے اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے کی عین ضد ہیں، اسی طرح آخرت کے اجر کے لحاظ سے بھی ان کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ ان آیات میں انہی دو قسم کے لوگوں کا انجام اور ان کی ملنے والی سزا اور جزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت 23 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے نبی آپ کو اس کتاب کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پیشتر ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ پھر کیا یہ غور نہیں کرتے؟ نیز کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ ان سے کہیے کہ جب فیصلہ کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں فیصلہ کے دن ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی، سو آپ ان سے آراز کیجیے اور انتظار کیجیے، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورہ سجدہ ختم ہوتی ہے اور سورت کے آخر میں آیت 23 سے آخر لاسٹ تک اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کے دلائل پیش کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین آخرت سے آراز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، یعنی ان کو نظر انداز کیا جائے۔ آخرت کے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب میں بھی صاف بتا دیا گیا تھا کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کے بارے میں ہرگز شک نہ کیا جائے۔ ایمان اور صبر کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت عطا کی تھی، لہٰذا مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ایمان اور صبر و تقوی ہی وہ دو ہتھیار ہیں جن سے کام لے کر مسلمان کامیاب و کامران ہو سکیں گے۔ پھر آیات میں بتایا گیا کہ گزری ہوئی قوموں کے رہائشی مقامات جن میں یہ لوگ اب رہ رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں، ان سے یہ لوگ نصیحتیں کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب عرب ہی سے تعلق رکھنے والی قومیں تھیں، یہ سب تباہ و برباد ہوئیں اور اہل عرب ان کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ان اقوام کے حالات زندگی اپنے بزرگوں سے سنتے بھی تھے، لیکن پھر بھی ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پہ واضح طور پر بیان فرمایا۔
پھر آیت میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے بارش کے ذریعے بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے اور انسانوں اور جانوروں کو کھلاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے آخرت برپا کرے گا اور سب سے حساب کتاب کرے گا۔ منکرین آخرت سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب دیا کہ آخرت کا انتظار منکرین بھی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد فیصلہ کر دے گا۔ اس میں یہ بشارت بھی پوشیدہ ہے کہ بالآخر مسلمان ہی غالب رہیں گے، لہٰذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ آپ ان سے الجھنا اور بحث کرنا چھوڑ دیجئے، یعنی آراز کریں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ اس بات کے منتظر رہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہے اور وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ الحمدللہ سورہ سجدہ مکمل ہوتی ہے یہاں پر، اور اس سورہ سے ہمیں بہت اہم یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے اور مسلمانوں کو آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرنا چاہیے تاکہ غلبہ اور کامیابی نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو یہود و نصارہ پر غلبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔